قالو انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کرو ہمارے لیے. دعا کا روٹ کیا ہے؟ دال عین واو. ربا کا اپنے رب سے، یبین کے بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہے. اب یہاں پر سوال بہت واضح نہیں ہے ان کا، یعنی ہر جگہ سوال ماں سے ہی ہے. ماں سے مراد کیا ہے سوال میں نہیں پتا چلتا، جواب سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا. قالا اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. انہو بے شک وہ کون؟ اللہ تعالی. یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، ہاں کیا چیز ہے؟ گائے. بقرتن ایک گائے ہے، لا فاردن نہ فارد ہے. فارد کا معنی فیرداد، فرض کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، یعنی ایسی گائے نہ ہو جس کی عمر کٹ چکی ہو، عمر کاٹ چکی ہو، یعنی بوڑھی نہ ہو. تو فارز کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھی کو. اور ویسے بھی بڑھاپے میں گوشت جو ہے وہ الگ ہونے لگتا ہے ہڈیوں سے، یا ڈھیلا ہونے لگتا ہے، تو اس وجہ سے بھی فارز کا معنی بوڑھا ہونا ہے، عمر رسیدہ جس کو آپ کہتے ہیں. لا فاردن ولا بکر، اور نہ ہی بکر ہو یعنی جوان ہو، بے کافرے ایسی گائے جس نے ابھی کوئی بچہ پیدا نہ کیا. اوانن عین واو نون، درمیانہ عمر یا درمیانی، مویشیوں میں سے جو درمیانی عمر کی ہو اس کو اوان کہتے ہیں. بین ذالک اس کے درمیان، یعنی نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچیا ہو، جوان ہو. اوانن درمیانی ہو یعنی اوسط عمر کی ہو، درمیان اس کے. ففعلوا پس کرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی جو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کر دکھاؤ، زیادہ سوال مت کرو. قالوا ادع لنا ربک، اب چاہیے تو یہ تھا کہ گائے ذبح کرتے، حجت بازی کرنے لگے، بہانہ بازی کرنے لگے، سوالوں پہ سوال کہنے لگے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. خود نہیں کر رہے، موسیٰ سے کہتے تم دعا کرو. اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے بھی بعض لوگ نہ خود کبھی نماز پڑھیں گے، نہ کبھی اپنے لیے دعا کریں گے، اور جو کوئی سر ڈھکے والا مل جائے گا اس کی جان کھا جائیں گے. تم ہمارے لیے دعا کرو. اس میں کوئی حرج نہیں، انسان دوسروں سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن دوسروں کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو پابند نہیں کرنا چاہیے. یہ دوسرے کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. اچھا میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اجتماعی پروگرام ہوا، دعا کی آخر میں جو ہی دعا کر کے میں اٹھتی ہوں، پہلا سلام جس سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے لیے دعا کریں. میری سمجھ سے باہر ہوتی ہے بات کہ ابھی میں نے کیا کیا ہے، ابھی کیا کر کے آئی ہوں، ابھی تو دعا کی ہے اور سب کے لیے کی ہے، اور اٹھتے ہی پہلا مطالبہ کیا ہے؟ دعا کریں. اب اس وقت انسان انتہائی ایک پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ اگر وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تو کس وقت کریں گے، اگر بھول گئے تو کیا ہوگا. جھوٹے وعدے بھی تو نہیں کرنے چاہیے نا، آپ لوگوں کو جھوٹی تسلی دیتے رہیں جی ضرور آپ کے لیے کریں گے، اور پھر آپ بعد میں بھول ہی جائیں اور کریں ہی نہ. تو کسی سے مطالبہ کرنے کی بجائے انسان کو کام ایسے کرنے چاہیے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دوسروں کے دل سے خود دعا نکلے. اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ہمارا خیال ڈال دے کہ وہ خود ہی دعا کرنا شروع کر دے. ہم کتنا بھی کسی کو کہیں گے پتہ نہیں کتنا اس کو یاد رہے گا، لیکن اگر ہم نے خود اللہ سے دعا شروع کر دی تو لوگ بھی ہمارے لیے شروع کر دیں گے. جو اللہ کا پیارا ہو جاتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں بندے سے. دعا افضل ترین عبادت ہے. تو جو شخص اپنے لیے مانگنا شروع کر دیتا نا، بندے بھی اس کے لیے مانگنا شروع کر دیتے، وہ بندوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا قالوا ادع لنا، کہا دعا کرو ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے. یہ نہیں کہا ربنا، ہم کیا کہتے ہیں ربنا،
خود دعا مانگنے والے ہی ربنا کہتے ہیں نا، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے کہیں جا کے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے. یبین کا لفظ کس سے نکلا؟ بیان سے، بالکل کھول کے بتا دے. ما ہیا، وہ کیسی ہو. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں. انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، لا فارد، نہ ہی وہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ جوان ہے، عوان بین ذالک، اس کے بین بین ہے، درمیان میں ہے. یعنی نہ بڑی ہے، نہ چھوٹی ہے، نہ جوان ہے، نہ بوڑھی ہے، نہ ڈھیلی ہے، نہ کمزور ہے، نہ دبلی پتلی ہے، بلکہ کیا ہے، ان ساری حالتوں کے بیچ میں درمیان میں ہے. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جو حکم دیے گئے ہو، جو کہا گیا ہے وہ کرو، نہ کہ تم سوال شروع کر دو، حجت بازی. گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، جاؤ گائے ذبح کر دو. بار بار سوال کس لیے کر رہے ہو؟ لیکن چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ٹال مٹول کرنے کے لیے ایک اور سوال کر دیا. مثلاً آپ کسی سے کہتے ہیں نا، اچھا جاؤ میرے لیے پانی لاؤ، تو وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دے ٹھنڈا لاؤں کہ گرم لاؤں. آپ کہتے اچھا ٹھنڈا لے. اچھا میٹھا لاؤں کہ سادہ لاؤں، آپ بتا دیتے ہیں. اچھا کلرڈ ہو کہ سفید ہو، گلاس میں لاؤں یا مگ میں لاؤں، آدھا گلاس لاؤں یا بھرا ہوا لاؤں. تو یہ کون کرے گا یہ سب؟ یہ اتنے سوال. تو آپ کیا کہیں گے کہ براہ کرم مت لاؤ، تاکہ جان چھوٹ جائے، کام نہ کرنا پڑے. تو سوالات کی کثرت کس لیے؟ عمل نہ کرنے کے لیے. کیونکہ کثرت کلام جو ہوتی ہے وہ عموماً انسان کو عمل سے روک دیتی ہے. یہ جملہ لکھ لیجئے، کثرت کلام بے عملی کا ذریعہ بن جاتی ہے. یعنی زیادہ باتیں انسان کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں. کیسے بنتی؟ ایک تو سوالوں کی کثرت انسان کے لیے کام کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن اگر کوئی سوال نہ بھی کرے تو ویسے ہی کثرت کلام جو ہے وہ عمل کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے. جتنی دیر میں ہم باتیں زیادہ کریں اتنی دیر میں کیا ہو سکتا ہے؟ کام ہو جائے گا آگے. عموماً بہت سے کام نہ کرنے کی وجہ کلام کی کثرت ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں جائزہ لے کے دیکھ سکتے ہیں. باتیں بنا دینا زیادہ سے زیادہ، یا باتوں سے دوسرے کو خوش کر دینا اور کام نہ کرنا. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، یا باتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر انسان سوچ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہوئے باتیں شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کام خراب ہو جاتا ہے نا. اگر کھانا پکاتے وقت آپ بہت باتیں شروع کر دیں کیا ہوگا؟ کبھی کھانا جل جاتا ہے، کبھی وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں آج تو وقت ہی نہیں ملا کام کرنے کا، سارے ہی کام رہ گئے. بھی کبھی سوچا وقت کیوں نہیں ملا؟ ایک بات کو اتنا لمبا بنایا، اتنا لمبا کیا، بات سے بات نکالتے گئے تو کام کے وقت میں تو پھر کچھ نہیں رہا. اچھا اسی طرح زیادہ باتیں نماز پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. کیسے؟ نماز میں بھی وہی باتیں پھر یاد آتی ہیں زیادہ، اور پھر ویسے بھی نماز کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں گے کہ کثرت کلام دل کو سخت کرتی ہے. یہ سنا ہوا آپ نے؟ کثرت کلام دلوں کی سختی کا باعث ہوتی ہے. اچھا جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے نا. پھر انسان اس کی تعویل شروع کر دیتا، غلطی مانتا نہیں، وہ گناہ پر گناہ، کیونکہ نیکی نیکی کو لاتی ہے نا. بعض اوقات خلاف مزاج کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر سارا دن دل اسی میں الجھا رہتا ہے. اور جب ہم بہت بول لیتے ہیں تو پھر جب کام کی بات سننے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم تھک چکے ہوتے ہیں، اس میں پھر ہمارا دل نہیں لگتا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا. پھر اگر آپ مثلاً
لے کے بیٹھے نا پڑھنے کے لیے، اتنے میں کوئی آگے بیچ میں باتیں کرنے لگ گئے یا فون آ گیا اور سننے بیٹھ گئے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا کہاں سے پڑھ رہے تھے، پھر وہ دل ہٹ جاتا ہے، یکسوئی کے خلاف ہے۔ بعض اوقات ایسی باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ریگریٹ کرتا رہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو خود ہی کوستا رہتا ہے۔ اگر ضمیر تھوڑا سا زندہ ہو نہ ہو تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا یاد رکھیے، ایسے مواقع پر بولنا جس میں خصوصاً بولنے سے منع کیا گیا ہے، کون کون سے مواقع ہیں؟ نمبر 1، نماز کے وقت، قرآن کی تلاوت سنتے وقت، آذان سنتے وقت، علم کی مجلسوں میں۔ یہ وہ مواقع ہیں جہاں انسان کو ویسے ہی کلام سے منع کیا گیا ہے۔ اب مثلاً نماز میں تو جو بولے گا اس کی نماز ہوگی نہیں، قرآن سنتے وقت جو بولے گا وہ رحمت سے دور ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جب کوئی آذان کے وقت بولتا ہے تو یہ اس کے انتہائی ناسمجھ ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ وہ کیسا موقع ہوتا ہے آذان سن کر جواب دینے اور دعا مانگنے کا؟ وہ وقت ہے جب دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب نہ سمجھ لوگ بولے چلے جا رہے ہیں، نہ خود سن رہے ہیں نہ سننے دے رہے ہیں، اور سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں بیچ میں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں بول رہے، دوسرا شخص بول رہا ہے، جب آپ جواب نہیں دیتے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اذان سن رہا ہے۔ لیکن کئی لوگ اس پر بھی نہیں گزارا کرتے، وہ الٹا سوال بھی شروع کر دیں گے تاکہ آپ لازمن بولیں۔ جی بہت اہم بات، جمعے کے خطبے کے وقت بعض اوقات جب عربی میں خطبہ ہوتا ہے یا انگریزی میں ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی، بعض لوگ تو حرم میں جا کر بھی خطبے کے دوران باتیں نہیں چھوڑتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے خطبے میں کسی کو چپ کرانے کے لیے اگر اتنا بھی کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ تو وہ بھی لغو بات کرتا ہے۔ اتنا بھی ناپسندیدہ ہے کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ، اتنی یکسوئی چاہیے۔ تو جب ہماری ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اب موقع کون سا ہے، پھر موقع بے موقع بولتے ہیں۔ تو موقع بے موقع بولنا کیا ہے؟ نہ سمجھ ہونا۔ تو کثرت سوال اور کثرت کلام انسان کو عمل سے روک دیتا ہے، اور خاص طور پر جب انسان سے خاموشی کا مطالبہ ہو اس وقت بولنا انتہائی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ قالو، پھر کہنے لگے، ادعو لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین کے بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ لون قدرتی رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، صفرا زرد رنگ کی، فاقع فے قاف عین اس کا روٹ ہے، خوب گہرا چمکیلا شوخ زرد رنگ۔ اور یہ فاقع کا لفظ صرف صفرا کے ساتھ ہی آتا ہے، اگر بلیک کلر ہو تو اس کے لیے فاقع نہیں آئے گا، یا سفید ہو تو فاقع نہیں آئے گا۔ یہ بالکل ایسے جیسے ہمارے یہاں اردو میں کالا سیاہ بولتے ہیں، کالا سیاہ بولتے ہیں نا۔ کسی رنگ کو اگر آپ نے بہت شدت کے ساتھ بیان کرنا ہو تو کیسے بولتے ہیں؟ کالا سیاہ، چٹا سفید کہتے ہیں، یا سفید چٹا۔ تو اسی طرح صفرا کے لیے عربی میں جب یہ کہنا ہو کہ بہت ہی شوخ زرد یا خالص پیلا رنگ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فاقع فاقع لونہا، یعنی بہت ہی گہرا زرد رنگ ہے۔ تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ تسر کا لفظ سین رے رے سے ہے، سرور بھی اسی سے ہے۔ سرور کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو۔
مسرت بھی اسی سے ہے، دل ہی دل میں خوش ہونا، یعنی وہ خوشی جو اندر تک جائے، یعنی قلبی فرحت جسے کہتے ہیں۔ تسر الناظرین، ناظرین ناظر سے ہے، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اور ناظر کس سے؟ نظر سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر عورتوں کو پردے کا حکم ہے اور مردوں کو غض بصر کا حکم ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے اپنے رب سے جا کے سوال کرو، ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ اب یہ بھی کوئی سوال تھا؟ گائے ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کو گائے کہتے ہیں بس ذبح کر دو اس کو، اس ذبح ہونے میں رنگ کا کیا تعلق؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، گہرا ہو اس کا رنگ، فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، یعنی دیکھنے والوں کو بہت متاثر کرے۔ اب دیکھیں کہ جتنے سوال کیے چلے جا رہے ہیں، بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نہ کام کرنا پڑے اور ڈیلے ہوتا جائے عمل کرنا، لیکن اتنا ہی دین مشکل بنتا چلا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے، ربک کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کیسی ہو وہ، ان البقرہ، بے شک گائیں، یعنی اب تو بہت سی گائیں ہمارے دماغ میں آنے لگ گئی ہیں، تو گائیں تشابہ علینا، ہم پر مشتبہ ہو گئی۔ تشابہ کا لفظ کس سے ہے؟ شبہ سے، شین بے ہے، ہم تو شبہ میں پڑ گئے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمحتدون، البتہ پا لینے والے ہیں۔ محتدون کا روٹ کیا ہے؟ ہے دالیے، وہی ہدایت والا۔ ہدایت کے 3 معنی بیان کیے گئے تھے نا، راستہ، دیکھنا۔ اب انہیں ڈسکرپشن تو دے دی گئی، تو صرف ڈسکرپشن سے تو بات نہیں بنے گی، اس پہ چلنا یعنی ڈھونڈنا، اور پھر منزل تک پہنچنا۔ تب یہاں لمحتدون کا کیا معنی ہے؟ کہ پتہ چل گیا ہمیں، اب ہم ڈھونڈیں گے اور ہم پا بھی لیں گے، منزل تک پہنچ جائیں گے، مقصود حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بے شک ہم پا لینے والے ہیں، اب کام ہو جائے گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہتے ہیں ہمارے لیے پوچھ کے آؤ، بیان کرو وہ کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، اور وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگا لیں گے۔ جب کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص حکم سن کر حجت بازی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان حکم کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 سے 10 تک، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس شخص نے دیا، تقویٰ کیا، بھلائی کی تصدیق کی، یعنی جو درست بات ہے اس کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانیوں کی طرف آسانی کر دیں گے، یعنی نیکی بھی آسان کر دیں گے اس کے لیے۔ اور جس نے نہیں ماننا چاہا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس نے بخل کیا، جھٹلایا، نہ مان کے دیا، بے پرواہی برتی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہم اس کے لیے مشکل راستہ نکالیں گے، اس کے لیے کام مشکل کر دیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ ان کے لیے اب گائے پانی بہت مشکل ہو گئی، اسی لیے تو کہا ان البقرہ تشابہ علینا، اب تو ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔